ہم سبق پڑھیں گے 12ویں کلاس کا سبق نیا قانون۔ سب سے پہلے یہ افسانہ ہے، اور افسانے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ افسانہ کہتے کس کو ہے۔ افسانہ کا مطلب قصہ، کہانی، مختصر بات جس میں کسی شخص نے کسی زندگی کا خاص پہلو کسی رخ میں مختصر طور پر بیان کر دیا ہو، وہ افسانہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا افسانہ۔ تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ تو اس کو لکھنے والے کا نام ہے سعادت حسن منٹو، والد کا نام تھا غلام حسن منٹو، پیدائش 1912 لدھیانہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، اور ایک جو مشہور افسانے تھے وہ تھا ٹیکسی، کھول دو، ٹھنڈا گوشت اور دھواں وغیرہ، یہ ایک مشہور افسانے تھے، اور وفات انہوں نے پائی 1955 میں۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ نیا قانون۔ ایک نوجوان تھا اور وہ بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، جس کا نام تھا منگو، اور اس کی تعلیم جو تھی وہ بالکل صفر تھی، کوئی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، پھر بھی وہ عقل مند سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ جب بھی اپنا تانگا لے کر جاتا، سواریوں پر بیٹھتی، جس کے بارے میں وہ ڈسکس کرتے، وہ تمام تر خبریں اکٹھی کرتا، ان کو اچھے طریقے سے سنتا، پھر آ کر اپنے تمام دوستوں کو بتاتا، اس لیے وہ سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ سواریوں سے اس نے سنا کہ اسپین میں جنگ چھڑنے والے ہیں۔ پھر وہ آتا ہے، راما چودھری کے کندھے پر تھپکی دیتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھ راما کہ اب اسپین کی جنگ چھڑنے والی ہے۔ تو اس نے پوچھا راما چودھری نے اس سے کہ یہ اسپین کہاں واقع ہے؟ تو بڑی متانت سے اس نے کہا ولایت میں، اور کہاں؟ لیکن پھر جب جنگ لگ جاتی ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر سب اس کی بڑائی کا اعتراف کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں کہ اس نے کس طرح پیشن گوئی کی تھی اسپین کی جنگ لگنے کی، اور وہ حقیقتاً ایسا ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر انگریزوں سے تو وہ بڑی نفرت کرتا تھا، بہت زیادہ نفرت کرتا تھا۔ ایک ان کا رنگ جو تھا وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ دوسرا، چھاؤنی میں وہ بہت زیادہ ان کو ستایا کرتے تھے، بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ انگریزوں سے شدید نفرت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ پھر دو سواریاں اس کی تانگے کے اوپر بیٹھی، جو کہ باتیں کر رہی تھیں نئے قانون کے بارے میں کہ 1 اپریل کو انڈیا میں نیا قانون نافذ ہو جائے گا، نیا قانون بن جائے گا، اور بیاج کے متعلق بھی نیا قانون بنے گا، اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک نیا قانون بن جائے گا۔ تو یہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شام کو جب یہ واپس لوٹتا ہے اور یہ بے چین ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ملے جس کو یہ اپنی تمام تر خبریں جو اس نے جمع کی ہیں، سنی ہیں، ان کو یہ سنا سکے۔ لیکن وہاں جب پہنچتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں ملتا، پھر یہ آدھے گھنٹے تک وہاں ٹہلتا رہتا ہے، لیکن وہاں پر اس کو کوئی نہیں ملتا۔ پھر ایک دفعہ 2 بیرسٹر سوار ہو جاتے ہیں اس کے تانگے پر، جو جا رہے ہوتے ہیں، اور واپس میں انگلش میں بات کرتے ہیں، زیادہ تر انگلش میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن چند باتیں ان کی سمجھ جاتا ہے، جس سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہ نئے قانون کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ تو پھر ان کو جو ہے وہ بار بار پیچھے مڑ کر حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کالج کے 3 طالب علموں کو لے کر یہ مزن جا رہا ہوتا ہے، اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ نیا قانون آئے گا، صاحب اگر اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی جگہ نکل آئے گی، ہمیں بھی کوئی نوکری مل جائے گی۔ یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو 1 اپریل کے بارے میں یہ سن کر اور زیادہ خوشی ہوتی
ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر ایک دفعہ چھاؤنی سے اس کو سواری ملتی ہے، چھاؤنی سے سواری ملتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ چلو اچھا ہو گیا، اب چھاؤنی سے کوئی اس کی خبر مل جائے گی نئے قانون کے بارے میں۔ وہاں جاتا ہے، سواری کو اتارتا ہے اور اس کے بعد تانے کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور تانے کی پچھلی سیٹ پر یہ اس وقت بیٹھتا ہے جب اس کو کسی سواری کی تلاش نہیں ہوتی۔ یہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، تانے کو آہستہ آہستہ چلا رہا ہوتا ہے، پھر وہ پیچھے سے ایسے کوئی آواز دیتا ہے، ایک انگریز آواز دیتا ہے، تو پہلے تو یہ اس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کو نفرت ہے، لیکن پھر یہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کی جو کلگی بنوائی ہے اس کے بھی تو میں نے پیسے دیے ہیں، کیوں نہ یہ پیسے ہیں اس کلگی کے پیسے میں اسی گھوڑے سے ہی لگوا دوں۔ اور یہ وہاں پر چلا جاتا ہے اور پھر اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے منڈی۔ تو یہ کہتا ہے جی 5 روپے لگیں گے، وہ کہتا ہے 5 روپے، اور وہ اپنی چھڑی جو ہے وہ بار بار اس کی ران کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور یہ اس پر وار کر دیتا ہے، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسے چھڑوا دیتے ہیں، پھر پولیس والے آتے ہیں اور استاد منگو کو پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور یہ چلا رہا ہوتا ہے کہ نیا قانون، نیا قانون۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بیوقوفوں جیسی باتیں مت کرو، یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہاں سب پرانا قانون ہے، جیسے پہلے تھا ویسے اب بھی پرانا ہی قانون ہے، کوئی نیا قانون نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ سبق کا جو ہم نے سماعت کروایا۔ اب ہم آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ یہ ہم الفاظ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کی مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا الفاظ ہے متانت یعنی سنجیدگی، آہنی لوہے کی، استبل گھوڑے باندھنے کی جگہ، دھوم دل کے اندھیرے میں، صبح کا وقت، قیاس کی جمع یعنی خیالات، اکڑفن، غرور، گھمنڈ یا تکبر۔ یہ مشکل الفاظ، ان کو دیکھ کر آپ نے سبق کو بغور پڑھنا ہے اور اس کے بعد سوالات کے جوابات اور دوسری مشق جو ہے وہ آپ نے حل کر کے اسکول میں آ کر جمع کروانا